اب ہم تذکرہ کریں گے پارسی مذہب میں خدا کے تصور کے بارے میں۔ پارسی مذہب وہ ایک میجر ریلیجن نہیں ہے، ایک اہم مذہب نہیں ہے، لیکن اسے کہا جاتا ہے بہت پرانا مذہب، اور یہ وجود میں آیا تقریباً 2500 سال پہلے پرشیا میں، اور اس کے بانی کا نام ہے زوراستر، اور یہ شروع ہوا تھا پرشیا میں، اور اس کے ماننے والوں کو کہا جاتا ہے زوراسٹرینز یا پارسی، اور ان کے ماننے والوں کو کہا جاتا ہے فائر ورشپر، آگ کو پوجنے والے لوگ۔ پارسی مذہب میں خدا کو کہا جاتا ہے اہورا مزدا۔ اہورا مطلب لارڈ، مطلب رب، مزدا مطلب وائز، حاکم، حکمت والا۔ اہورا مزدا کے معنی ہے وائز لارڈ یا حکمت والا رب یا حاکم رب۔ پارسی مذہب میں جو کتابیں ہیں اسے کہا جاتا ہے دساتیر اور اویستا۔ جب ہم دساتیر پڑھتے ہیں تو دساتیر میں لکھا ہے کہ ایشور کی کئی صفات ہے، ایشور کے کئی نام ہیں، اور ایشور کی صفات میں لکھا ہے دساتیر میں کہ ایشور خدا ایک ہے، وہ خدا بے نیاز ہے۔ اس خدا، اس ایشور کی شروعات نہیں، نہ ہی کوئی انت ہے۔ اس ایشور کا کوئی والد نہیں، کوئی والدہ نہیں، کوئی بیوی نہیں، کوئی بیٹا نہیں، اور اس ایشور جیسا کوئی نہیں ہے، اس ایشور کا کوئی عکس نہیں۔ اس ایشور کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اپنی آنکھوں سے اس ایشور کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اس ایشور کو انسان کا دماغ پوری طور پہ سمجھ نہیں سکتا، اور یہ ایشور انسان کے اپنے آپ سے قریب ہے، ہر انسان سے خود اپنے آپ سے قریب ہے۔ اور جب پارسی مذہب کی دوسری کتاب کا مطالعہ کرتے اویستا، پارسی مذہب میں خدا اور ایشور کی کئی صفات ہے۔ اس میں لکھا ہے اویستا میں، یاسنا میں، ادھیائے نمبر 31 ورس نمبر 7 اور 11 میں، یاسنا ادھیائے نمبر 44 ورس نمبر 7 میں، یاسنا چیپٹر نمبر 50 ورس نمبر 11 میں، یاسنا چیپٹر نمبر 51 ورس نمبر 7 میں خدا کو کہا گیا ہے ایز دا کریٹر، خالق، اس کی صفات خالق۔ جب آگے پڑھتے ہیں اویستا، خدا کی ایک صفت دی گئی ہے مہان، گریٹ، اردو میں کہیں گے، عربی میں کہیں گے اکبر۔ یہ لکھا ہے یاسنا میں چیپٹر نمبر 33، چیپٹر نمبر 33 ورس نمبر 11 میں، اور یاسنا چیپٹر نمبر 45 ورس نمبر 6 میں۔ آگے جب پڑھتے اویستا، اس میں لکھا ہے کہ ایشور، خدا کی ایک صفت دی گئی ہے ایز بینیفیشنٹ، عربی میں ترجمہ کریں ہو جاتا ہے رحیم، یاسنا میں چیپٹر نمبر 33 ورس نمبر 11 میں، یاسنا چیپٹر نمبر 48 ورس نمبر 3 میں، اور اویستا میں اور ایک صفت جو دی گئی ہے خدا کے لیے، ایشور کے لیے، وہ ہے باؤنٹیفل، جس کے معنی ہے کریم، کرم کرنے والا۔ یہ لکھا ہے یاسنا میں چیپٹر نمبر 43 ورس نمبر 4، 5، 7، 9، 11، 13 اور 15، یاسنا چیپٹر نمبر 44 ورس نمبر 2 میں، یاسنا چیپٹر نمبر 45 ورس نمبر 5 میں، یاسنا چیپٹر نمبر 46 ورس نمبر 9 اور یاسنا چیپٹر نمبر 48 ورس نمبر 3۔ جب ہم پارسی مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پارسی مذہب میں بھی لکھا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرنا چاہیے، اور اس خدا کی کئی صفات ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس خدا کا کوئی عکس نہیں۔
اس کی کوئی مورتی نہیں, اس کا کوئی بت نہیں. اب ہم مطالعہ کریں گے سیمیٹک مذاہب کے بارے میں. جیسے میں نے کہا تھا, سیمیٹک مذاہب میں ہیں یہودیت, عیسائیت اور اسلام. سب سے پہلے ہم کوشش کریں گے سمجھنے کے لیے کہ یہودیت میں خدا کا تصور کیا ہے. جب ہم پڑھتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھتے ہیں, فرسٹ 5 بکس, اس میں لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں ادھیائے نمبر 6 ورس نمبر 4 میں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں شما اسرائیلو ادنی الحین و ادنی خد. یہ ایک ہیبرو کوٹیشن ہے جس کے معنی ہیں یورو اسرائیل, دا لارڈ our God is one Lord. اے اسرائیلی سنو کہ ہمارا رب, ہمارا خدا ایک رب ہے. لکھا ہے بک آف آئزایہ میں چیپٹر نمبر 43 ورس نمبر 11 میں even I am Lord and besides me there is no savior. میں ہوں رب اور میرے علاوہ کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے. لکھا ہے بک آف آئزایہ میں چیپٹر نمبر 45 ورس نمبر 5 میں I am Lord and there is none else, there is no God besides me. میں ہوں رب اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے, میرے علاوہ کوئی خدا نہیں. لکھا ہے بک آف آئزایہ میں چیپٹر نمبر 46 ورس نمبر 9 میں I am God and there is no God besides me. میں خدا ہوں اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے, میں خدا ہوں اور میرے جیسا کوئی نہیں. لکھا ہے بک آف ایکسوڈس میں چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 3 سے 5 تک, اور بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 7 سے 9 میں لکھا ہے ایشور خدا کہتے ہیں Thou shalt have no other gods besides me. Thou shalt not make unto thee any graven image of anything, of any likeness, in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, am a jealous God. لکھا ہے بک آف ایکسوڈس میں ادھیائے نمبر 20 ورس نمبر 3 سے 5 تک کے, اور بک آف ڈیوٹرانومی میں ادھیائے نمبر 5 ورس نمبر 7 سے 9 تک میں لکھا ہے Thou shall have no other gods besides me. آپ میرے علاوہ کوئی اور خدا کو نہیں لیں گے. Thou shall not make unto thee any graven image of anything, of any likeness, in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. آپ میرے جیسا کوئی عکس نہیں بنائیں گے, چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو, چاہے وہ کوئی چیز آسمان میں ہو یا اس دھرتی پہ ہو یا اس دھرتی کے نیچے پانی میں ہو. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, I am a jealous God. آپ ان کی عبادت نہیں کریں گے, ان کو سجدہ نہیں کریں گے, کیونکہ میں ایک رب ہوں, ایک جلن رکھنے والا رب. For I am your God and I am a jealous God. میں ایک جلنے والا رب ہوں, جلنے والا خدا ہوں. تو جب ہم یہود کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہودیت میں بھی لکھا ہے کہ ایک ایشور کی عبادت کرنا چاہیے, اور اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی بت نہیں, اس کا کوئی عکس نہیں, اس کی کوئی مورتی نہیں. یا حبیب القلوب. عیسائی مذہب کے خدا کا تصور کرنے کے پہلے مجھے کچھ باتیں آپ سے کہنا ہے. اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس کے ماننے والوں کے لیے فرض ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانے. کوئی بھی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ عیسیٰ علیہ السلام میں ایمان نہ لائے. ہر مسلمان کے لیے واجب ہے, ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام میں ایمان لائے. ہم مسلمان مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک اللہ سبحانہ و تعالی
کے بھیجے ہوئے عظیم پیغمبر تھے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح تھے. جب ٹرانسلیٹ کریں گے ہو جاتا ہے کرائسٹ. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک چمتکار کے ذریعے پیدا ہوئے تھے, بنا والد کے پیدا ہوئے تھے, جو کئی ماڈرن کرسچنز آج نہیں مانتے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اندھوں کو روشنی دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بیماروں کو شفا دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے. ہم مسلمان اور عیسائی دیکھو تو یکساں چل رہے ہیں. تو کوئی پوچھے گا تو عیسائی اور مسلمان میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اکثر عیسائی یہ مانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کیا. اکثر عیسائی یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے. جب ہم عیسائی مذہب کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں جو ہے بائبل عیسائی مذہب میں سب سے اونچی کتاب ہے. جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں, اور میں طالب علم ہوں اسلام اور تقابل مذاہب کا, اسلام اینڈ کمپیریٹو ریلیجن کا, کہیں بھی بائبل میں نہیں لکھا ہے. آپ جب بائبل پڑھیں گے بائبل میں کہیں نہیں لکھا ہے, ایک بھی صاف جملہ نہیں پورے بائبل میں. آپ پورے بائبل کا مطالعہ کرو, آپ کو پورے بائبل میں ایک بھی صاف جملہ نہیں ملے گا جو بنا شبہ وداؤٹ ڈاؤٹ ایک بھی جملہ نہیں ملے گا جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. If you read the Bible, there is not a single unequivocal statement, not a single unambiguous statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. اگر کوئی بھی عیسائی پوری بائبل میں سے ایک جملہ مجھے دکھائے جس میں صاف طور پہ لکھا ہے بنا شبہ بنا شک, جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو, میں عیسائی بننے کو تیار ہوں. میں باقی مسلمانوں کے بہاف پہ, باقی مسلمانوں کی طرف سے نہیں بات کر رہا ہوں, کیونکہ میں طالب علم ہوں, میں طالب ہوں اسلام اور تقابل مذاہب کا, اسلام اینڈ کمپیریٹو ریلیجن کا. میں باقی لوگ کے طرف سے نہیں بات کر رہا ہوں, میں میرا سر قربان کرنے کو تیار ہوں. یہ ہے بائبل. کوئی بھی عیسائی اگر بائبل میں سے ایک صاف جملہ دکھائے مجھے, بنا شک کا جملہ, بنا شبہ کا جملہ, جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں, کہ میں ایشور ہوں, یا کہتے میری عبادت کرو, میں عیسائی بننے کو تیار ہوں. لیکن ہم جب بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا ہے, لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 میں ورس نمبر 28 میں, مائی فادر از گریٹر دین آئی, میرے والد, میرے خدا میرے سے زیادہ مہان ہیں. لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 10 میں ورس نمبر 29 میں, مائی فادر از گریٹر دین آل, میرے والد میرے خدا سب سے زیادہ مہان ہیں. لکھا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 12 میں ورس نمبر 28 میں, آئی کاسٹ آؤٹ ڈیولز ود دا اسپرٹ آف گاڈ, میں شیطانوں کو بھگاتا ہوں خدا کی مدد سے. لکھا ہے گاسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 20 میں, آئی ود دا فنگر آف گاڈ کاسٹ آؤٹ ڈیولز, میں خدا کی مدد سے شیطانوں کو بھگاتا ہوں. لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 5 میں, چیپٹر نمبر 5 میں ورس نمبر 30 میں, I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 5 میں ورس نمبر 30 میں, عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں I can of my own self do nothing. میں اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں.
As I hear, I judge. जैसा मैं सुनता हूँ उसी तरीके से अदल करता हूँ. For my judgment is just. और मेरा अदल हक है. For I seek not my will, but the will of my Father. क्योंकि मैं अपने आप से कुछ नहीं कहता हूँ. जो कुछ मैं सुनता हूँ, जो कुछ मेरे वालिद चाहते हैं, जो कुछ मेरे खुदा चाहते हैं, वैसा मैं करता हूँ. अगर कोई भी कहता है, कोई भी शख्स ये कहता है कि जो कुछ खुदा चाहते हैं वैसा मैं करता हूँ, उसे अरबी में कहते हैं मुस्लिम. ईसा अलैहिस्सलाम बाइबल के मुताबिक गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम थे. ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई का कभी भी दावा नहीं किया, कभी भी दावा नहीं किया. ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी नहीं कहा कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो. हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 17 से 20 तक में लिखा है, थिंक नॉट दैट आई हैव कम टू डिस्ट्रॉय द लॉ ऑफ द प्रॉफिट्स. आप ये मत समझो कि मैं पुराने अहदनामे, पुराने कानून या पुराने पैगंबर के खिलाफ आया हूं या उसको खत्म करने के लिए आया हूं. आई हैव कम नॉट टू डिस्ट्रॉय बट टू फुलफिल. मैं खत्म करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन उसको कायम करने के लिए आया हूं. पुराने कानून और जो पुराने पैगंबर ने कहा उसको मैं कायम करने के लिए आया हूं. आई हैव कम नॉट टू डिस्ट्रॉय बट टू फुलफिल. Until the heaven and the earth pass away, not one jot or tittle shall pass away from the law until all be fulfilled. इस कायनात में जब तक जमीन और आसमान है, एक डॉट और टिटल, एक थोड़ा सा जर्रा भी नहीं हटेगा तब तक, जब तक सारे चीजें जो लिखी है वो कायम हो जाएंगी. And whosoever shall break one of the least commandments and teach men to do so shall be called least in the kingdom of heaven. और अगर कोई भी शख्स एक भी कानून को तोड़ेगा और दूसरों को ये सिखाएगा, वो आखिरत में सबसे नीचे होगा. And whosoever shall keep the commandments and teach the same shall be called great in the kingdom of heaven. और जो कोई शख्स कानून का पालन करेगा और दूसरों को सिखाएगा, वो आखिरत में महान कहलाएगा. Unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. जब तक आपकी नेकी फारसीज और स्क्राइब से अच्छी नहीं होगी, तब तक आप जन्नत में नहीं जाएंगे. ईसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि जन्नत में जाने के लिए आप ये मानो कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो. ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपको अगर जन्नत में जाना है तो सारे पुराने अहदनामे, सारे पुराने कानून का पालन करो. और जब तक आप यहूद, फारसी और स्क्राइब से अच्छे नहीं, तब तक आप जन्नत में नहीं जाएंगे. ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी खुदाई का दावा नहीं किया. ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी नहीं कहा साफ जुमलों में कि मेरी इबादत करो. लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 में वर्स नंबर 24 में, द वर्ड्स दैट यू हियर आर नॉट माइन बट माय फादर्स हु हैज सेंट मी. जो आप जुमले सुन रहे हैं वो मेरे जुमले नहीं हैं, मेरे वालिद, मेरे खुदा के जुमले हैं. लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 17 में वर्स नंबर 3 में, दिस इज लाइफ इटर्नल सो दैट यू मे नो देयर इज वन गॉड एंड जीसस क्राइस्ट हुम thou hast sent. आप जान लो कि ये जिंदगी अमर की जिंदगी है. आप जान लो कि एक ही सही खुदा है जिसने ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा. और लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 19 में वर्स नंबर 16 से 17 तक में, एक शख्स ईसा अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और कहते हैं, गुड मास्टर, व्हाट गुड थिंग्स शुड आई डू सो दैट आई मे एंटर इटर्नल लाइफ. ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, व्हाई thou callest me good? There is only one good and that is the Father in heaven. इसमें लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 19 में वर्स नंबर 16-17 में, एक शख्स आते ईसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं, गुड मास्टर, व्हाट गुड थिंग शुड आई डू सो दैट आई शैल एंटर इटर्नल लाइफ. ए अच्छे मालिक, मैं क्या अच्छे काम करूं ताकि मैं जन्नत में जाऊं. ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, आप मुझे अच्छा क्यों कहते हैं? अच्छा
صرف ایک ہے, وہ ہے خدا, اوپر والا خدا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مالک خدا ایشور ایک ہے. اور آگے کہا گیا ہے if you want to enter eternal life you keep the commandments. اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو عہد نامے کا پالن کرو. عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو یہ مانو کہ میں خدا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ مان لو کہ میں سولی پہ چڑھایا گیا ہوں, یہ مانو تو آپ جنت میں جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو سارے قانون پرانے عہد نامے کا پالن کرو. اور جیسے میں نے کہا کہ پرانے عہد نامے قانون میں لکھا ہے کہ ایشور ایک ہے, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی مورتی نہیں. صاف طور پہ لکھا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں, Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles and signs which God did by him, and you are witness to it. Ye men of Israel, listen to this. Hey Israeli, is baat ko suno. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you. عیسیٰ علیہ السلام جو نصرانی تھے جسے خدا نے چنا, Jesus of Nazareth, a man approved of God by wonders and miracles and signs which God did by him, and you are witness to it. اور خدا نے ان کے ذریعے چمتکار نشانیاں بھیجی اور آپ اس کے گواہ ہے. صاف طور پہ لکھا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں, عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان تھے, ایک آدمی تھے جو چنے گئے تھے, اور خدا نے ان کے ذریعے چمتکار کیے, نشانیاں بھیجی, اور آپ اس کے گواہ ہیں. اور جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا which is the first of commandments, سب سے پہلا قانون کیا ہے, عیسیٰ علیہ السلام ہو بہو وہی فرماتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا پہلے. اس کا ذکر آتا ہے گوسپل آف مارک میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 29 میں, شما اسرائیلو ادنا الحین و ادنا اخد, یورو اسرائیل, the Lord our God is one Lord. سنو اسرائیلی, ہمارا رب, ہمارا خدا ایک رب ہے. جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ عیسائیت میں بھی عیسائی لوگ کو ماننا چاہیے اور عبادت کرنا چاہیے صرف ایک خدا کی, اور اس خدا کا کوئی عکس نہیں, کوئی پرتیما نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی تصویر نہیں, کوئی مورتی نہیں. داهمتنا الكروب أغرقتنا العيوب فاكفنا همنا يا حبيب القلوب. یہ دنیا کا دستور ہے کہ آپ جو بھی اسے دیں گے آپ کو واپس حساب سے ملے گا, مگر جو مال آپ اللہ کی راہ میں دیں گے اس کا اجر آپ کو بے شمار ملے گا, کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. آئیے آپ بھی بے حساب اجر و ثواب کے مستحق بن جائیے. پیس ٹی وی اردو کا تعاون کریں. آپ اپنی زکوٰۃ اور امداد کی رقم بھیج سکتے ہیں IRFI الرایان بینک, کوڈرنٹ کوڈ 48 Calthorpe Road, Birmingham, UK, post code B151TH, pound account number 011323301, euro account number 011323302, US dollar account number 011323303, sort code 300083, SWIFT BIC code IBOBGB22, IBAN
GB52 Lloyd 30963401 024192। टेलीफोन के जरिए रकम भेजने के लिए +44 208 2424321। आप अपनी भेजी हुई इमदाद की जानकारी admin@peacetv.tv पर दें। पीस टीवी उर्दू का ताउन कीजिए। मिटने लगी तारीखी जमाने से रोशन हुई ये दुनिया इस्लाम के आने से। हमारे और आपके सामने कुरान ने आईना रख दिया है। किरदार का मुहासिबा, अमाल का मुवाजना, इस आईने के अंदर आप अपनी तस्वीर देखिए। इस्लाम के मुताबिक ऐ ईमान वालों, खैर को फैलाना मुफ्ती शकील सीतापुरी और दीन के फैलाने में अपनी तमाम कोशिशों को सर्फ कर देना। जिसकी रहबरी ने उजाला कर दिया गुमराहों की जिंदगी में इस्लाम की रोशनी में। आज शाम 7 बजे और दोबारा सुबह 10:30 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर।